تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ نہایت ہی معزز مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے طب نبوی اور جدید سائنس۔ ہمارے ہاں سب کچھ اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے نفع مند چیز کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے دیکھا جانا ضروری بھی ہے۔ انسان کو اپنے لیے نفع مند چیز ہی استعمال کرنی چاہیے اور جو ضرر رساں ہو اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہی طریقہ کار ہے انسانیت کا اور آگے بڑھنے کا اور سلسلے چلنے کا۔ مگر بہت ساری چیزوں میں ہم صرف رواج کو لے کر چلتے ہیں، رواج کو لے کر کسی بھی تحقیق پر نہیں پہنچتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی معاملے میں پریشان رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری صحت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ صحت ٹھیک ہوگی تو سارے معاملات زندگی ہم چلا پائیں گے، اور اگر صحت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر ہمارے معاملات زندگی نہیں چل پاتے۔ جو بندہ خود بیمار ہے وہ تواناک کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہی طریقہ کار ہے، یہی رواج ہے، اور یہ اصول بھی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ طب نبوی ہمیں کس طرح گائیڈ کرتی ہے، اور آج کی جو جدید سائنس ہے یہ ہمارے لیے دلیل کا ایک ذریعہ تو ہے، یہ قابل اعتماد بھی ہے کسی حد تک، مگر اس سے بھی بڑے لیول پر جو قابل اعتماد چیز ہے وہ طب نبوی ہے۔ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا، ہم اس چیز کی طرف جانے کے لیے بارہا دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جانا بھی چاہیے یا نہیں۔ بطور مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اس سے مراد کھانے سے مراد تمام حلال چیزیں ہیں، فرمایا کھاؤ۔ واشربوا، واشربوا میں تمام حرام چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا، اور جتنے بھی حلال مشروبات ہیں ان کے پینے کا حکم دیا گیا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پینے کی کتنی چیزیں حرام ہیں، تو اگر قرآن مقدس کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو پینے والی جو نیچرل پینے والی چیزیں ہیں، جو انسان کے مزاج اور طبیعت کو لگتا ہے کہ یہ پینے کے لیے ہی بنی ہے، تو وہ صرف ایک چیز حرام ہے اور وہ شراب ہے۔ باقی تمام مشروبات جو انسان کے لیے ہیں وہ حلال۔ بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں تو ان نیچرل چیزیں بھی مشروبات میں آتی ہیں تو وہ پیتے ہیں، جو کہ حرام ہے، گناہ ہے، غلط ہے، ہمارے نزدیک غلاظت ہے، گندگی ہے۔ اس کے باوجود اسے وہ مذہبی
انداز سے پیتے ہیں. ہم پانی سے شروع کر لیتے ہیں. پانی یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، تو ہم پہلے پینے سے شروع کر لیتے ہیں، پھر کھانے کی طرف چلے جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پانی پیو 3 سانس کے ساتھ، 3 سانس کے ساتھ پانی پیو. اچھا کس طرح؟ آپ کے سامنے گلاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 2-4 گھونٹ لگا لو، اگر پورا گلاس پینا ہے تو. پھر سانس لے لو، پھر 2-4 گھونٹ لگا لو اور پھر گلاس رکھ دو اور الحمدللہ پڑھو. پھر بقیہ گلاس میں جو پانی پڑا ہے وہ پیو اور پھر الحمدللہ پڑھو. یہ ہے پانی پینے کا سنت طریقہ. مگر یہ سنت جب ڈاکٹرز نے اس پر ریسرچ کیا، میڈیکل سائنس میں اس کو پریکٹس کیا گیا کہ یہ پانی اس انداز سے پینے کا کیا مطلب ہے، تو آج بھی اگر آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے وہ کورسز کرنا چاہیں کہ جو کورسز کرنے کے بعد آپ سمجھیں کہ میں تو خود ڈاکٹر بن گیا ہوں، اس طرح کے ڈپلوما جات کروائے جا رہے ہیں. ایسی سرٹیفکیشنز مارکیٹ میں موجود ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹ کرتی ہے، جو آپ کے صحت کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور آپ کو ان کا نالج دیا جاتا ہے، ان کی پریکٹسز کروائی جاتی ہیں. تو جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اچھی چیز کیا ہے میرے لیے اپنی طبیعت کو لے کر اور خراب چیز کیا ہے اپنی طبیعت کو لے کر، تاکہ اچھی چیزیں کھاؤں اور جو چیزیں میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے وہ میں نہ کھاؤں. اگر وہ سارے کورسز کرنے کے بعد آپ ان کا خرچہ جانیں گے تو تقریباً $15,000 لگا کر آپ وہ سرٹیفکیشن کر سکتے ہیں. $15,000 تو $15,000 کا مطلب آج کل اگر 2.5 لاکھ پاکستانی کا بھی ڈالر لگائیں تو 45 لاکھ. ٹھیک ہے چلو 45 چھوڑ دیں، 35 پہ آ جائیں، 35 لاکھوں روپے ہے. آپ پورے ڈاکٹر نہیں بنے، آپ نے MBBS نہیں کیا، یا آپ اسپیشلائزیشن آپ کی نہیں ہوگی میڈیکل میں، نہیں، آپ نے ڈپلوما جات کی اپنی صحت کو جاننے کے لیے. پر اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے جو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر رہی ہے. ڈاکٹرز کا رول یہ ہے، طب کا، حکمت کا بھی، ایلوپیتھک میں چلے جائیں، ہومیوپیتھک میں چلے جائیں، یا پھر آپ یہ جو یونانی طریقہ علاج ہے اس میں چلے جائیں، تو ڈاکٹرز، طبیب اور حکیم یہ کہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ پانی پیئے نہیں، پانی مت پیئے بلکہ پانی کھا کے پیئے. پانی کو کھائیں، جب آپ پانی پیئے نا تو پانی کھائیں. اچھا یہ بڑی بچوں والی بات ہو گئی ہے، پانی کھائیں. واٹ از دس؟ ہاؤز دا وے آف دا یعنی ہم تو کہتے ہیں ڈرنکنگ واٹر، یہ تو ایٹنگ واٹر ہو گیا ہے. پانی کو ایٹ کرو بھائی، چباؤ. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جو بندہ زندگی کے اندر پانی چبا کر پیتا ہے وہ کبھی بھی جلدی موسی امراض کا شکار نہیں ہوگا، اور جو بندہ پانی کو چبا کر پیتا ہے اس بندے کا امیون سسٹم ہمیشہ سٹرانگ رہے گا. پانی کو چبا کر کیسے پینا ہے آئیے میں بتاتا ہوں. یہ دیں گلاس پانی، ہم میں سے اکثر لوگ پانی پیتے نہیں ہیں، گٹ گٹ کر کے پیتے ہیں، ایسے ہی ہے.
یہ جاہلانہ طریقہ ہے، بالکل اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہے گلاس، یہ گلاس میں سے پانی منہ میں لیا، اسے ڈائریکٹ نہیں نکلنا، منہ میں رکھ لینا ہے، تھوڑا سا اس میں سے گھونٹ حلق سے نیچے اتارو، پھر دوسرا گھونٹ اتارو، پھر تیسرا گھونٹ اتارو، تو یہ آپ پانی اس انداز سے پی رہے جیسے کہ پانی کھا رہے ہیں، آہستہ آہستہ، یکدم سارا گلاس نہیں اٹھیلنا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ پانی پیو تھوڑا سا، پھر سبحان اللہ کہو 3 سانس کے ساتھ، پھر پانی پیو، پھر الحمدللہ کہو، سبحان اللہ نہیں الحمدللہ کہو، پھر پانی پیو اور الحمدللہ کہو، گلاس مکمل کر دیا آپ نے، آہستہ آہستہ پانی پی لیا۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا تھا، اور آج کی ڈاکٹرز کی تحقیق لاکھوں روپے لگا کر بھی جس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے فلاں مسجد میں سنا ہے حدیث کو، میں نے فلاں جگہ پر یہ حدیث پڑھی ہے، یہ تو آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا۔ پھر اسلام کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ صرف پانی پینے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا پانی کتنا پینا ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ روزانہ 12 گلاس پانی پیو تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ ہاں جو بندہ پانی نہیں پیتا حدیث میں اسے گنہگار کہا گیا ہے، حدیث میں بات مسئلہ ہے، باقاعدہ فقہ کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ جان بوجھ کر پانی نہیں پی رہے تو آپ اس جان کو تکلیف دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس جان کو تکلیف دینے یعنی پیاسا رکھنے میں آپ گنہگار ہیں، اور چھوٹا گناہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا نہیں، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے یہ، کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو دوسری طرف میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی 12 گلاس پیو، یعنی پانی پیتے ہی رہو، پیتے ہی رہو، پیتے ہی رہو، حتیٰ کہ آپ کے جسم کا جو پانی ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کی کمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پانی برقرار رہنا چاہیے۔ اور جب آپ کے جسم میں پانی ٹھیک رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے، اور سردیاں ہیں بے شک، سم ٹائم انسان کو زیادہ پیا ہوا پانی زیادہ واش روم لے جاتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، خود سے پینا نہ شروع کر دیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ پیر کی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں پیر ہونا کو ضروری ہے، کیونکہ ادھر تو ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہر ایک نے اپنا ڈاکٹر رکھا ہوا ہے، یہاں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا نہیں رکھا ہوا تب بھی کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہی ہے نا، جب مسئلہ خراب ہوتا ہے، جب طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو جس طرح زندگی میں ڈاکٹر ضروری ہے، پیر بھی ایسے ہی ضروری ہے، بس صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے، اور صاحب علم ہونا ضروری ہے، اور ایسا پیر ہونا ضروری ہے جو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دین پر چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، ہٹانے کے لیے نہیں۔ آج کے ڈاکٹر جو آدھا ہٹا بھی رہے ہیں۔ تو ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، پانی اس انداز سے پیئیں کہ پانی کھا رہے ہیں، اور کھانا اس انداز سے کھائیں جیسے پی رہے ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ سے سن لیجیے گا۔ پانی کھائیں اور کھانا پئیں۔ آپ زندگی میں بڑا کم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ پکا اصول ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی تو ہم پانی پر ہی تھے، کہ پانی جو ہے نا وہ اگر آپ پیتے رہتے ہیں تو آپ کا معدہ ٹھیک رہتا ہے، آپ کا لنگز ٹھیک رہتے ہیں، چہرے پر شائننگ آتی ہے، کمی پوری ہو جاتی ہے پانی کی، اور آپ کے جو یہ سکن ہے ڈرائنس اس کے اوپر نہیں آتی ہے، خشکی نہیں آتی، اور بہت سارے ایسے فوائد ہیں پانی کے کہ اگر ان کو ہی گنوانے کے لیے میں شروع ہو جاؤں تو پورا ٹائم گزر جائے گا۔ اس لیے پانی پینے کا حکم ہے۔ پھر پانی میں پینے میں مشروبات بھی ہیں، مشروبات پینے کا حکم ہے۔ دودھ ہے پینے میں، وہ پینے کا حکم ہے۔ پانی کے اندر شہد ڈال کے پیو، معدے کو، جگر کو، مثانے کو، ہر حوالے سے وہ ٹھیک کرتا ہے، قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا امیون سسٹم سٹرونگ رہے،
یعنی سردیاں آ گئی ہیں فوری زکام لگ گیا، سردیاں آ گئی ہیں فوری بخار ہو گیا، آپ کے بچوں کو اس طرح کا سسٹم ہو رہا ہے، آپ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ شہد کو پانی کے اندر گھول کے بچوں کو نیم گرم پلاتے رہیں اور ان کا امیون سسٹم سٹرونگ رہے گا۔ یہی بات کسی پاکستان نہیں، دنیا کے کسی بھی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لینا آپ، وہ آپ کو کہہ گے یس بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر طب نبوی پڑھیں تو یہ نسخہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بھی دیا۔ آپ آئی کھانے کی بات، تو پیئے بھی سارا کچھ، وہ جو جائز ہے اور وہ جو حلال ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں پیتے، اس لیے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو پیئے، پانی پی، دودھ پی، سردیوں میں نیم گرم پی لیں اور گرمیوں میں ٹھنڈا پی لیں، مگر پینے میں بھی یخ ٹھنڈا پینا منع ہے، بالکل منع ہے۔ جو یہ چاہتا ہے اپنی جان کے ساتھ دشمنی کرے وہ یخ ٹھنڈا پانی پیا کرے، اس سے منع کیا گیا، ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، گلے اور زبان کو چسکا ملنا چاہیے ٹھنڈک کا، ہماری پیاس ہی ختم نہیں ہوتی۔ پیاس ختم ہونے کا تعلق آپ کے ٹھنڈے یا گرم سے نہیں ہے، پیاس ختم ہونے کا تعلق آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہونے یا نہ ہونے سے ہے، زبان سے تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں بس ہم یخ ٹھنڈی چیزیں پیتے ہیں، کوئی معدے کا مریض ہے، کوئی جگر کا مریض ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کا خون جم جاتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں پہلے تو ایسی کوئی بیماریاں ہوتی ہی نہیں تھی، تو ہمارے بزرگ ٹھیک کہتے ہیں جیسا ملا پی لیا، پہلے تو تب ایسا ہوتا تھا، مگر آج کل تو ہم اپنی مرضی سے پانی پیتے ہیں، تو جب پھر وہ جمائے گا ہی اور پھر بیماریاں بھی آئیں گی۔ تو اس لیے پانی آپ کا ستھرا ہونا بھی ضروری ہے، ستھرا پانی ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر گھر کے اندر آپ کو بڑے بڑے مریض ملیں گے، کیوں بولا؟ ہمارا پانی ستھرا نہیں، ایچ پائلوری ہو جاتا ہے اسٹمک میں، اور دیگر بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اب پانی صاف کیسے رکھنا ہے؟ تو اگر آپ جٹکا طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، میڈیکل کا پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ میری پوری ریسرچ ہے اس پر۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ ہر گھر میں اپنے گھر کی کسی فیمیل کے ذمہ لگا دیں، نہیں اگر آپ بزرگ ہیں بڑے ہیں، آپ یہ کام اپنے ذمہ لے لیں، بہت بڑی عبادت کریں گے، آپ پورے گھر کو بیماریوں سے بچائیں گے کہ آپ پتیلا بھریں، پانی اس میں ڈالیں اور اس کو بھر لیں، اس کو آدھا گھنٹہ تک ابلنے دیں، آگ پہ رکھ دیں، وہ بوائل ہوتا رہے، ابلنے دیں، حتیٰ کہ آدھا گھنٹہ تک وہ ابلتا رہا، اور پھر آگ بجھا دیں، ٹھنڈا ہو گیا یا نیم گرم ہی، اس کو پن لیں، پن کر کسی دوسرے برتن میں ڈال دیں، سارے گھر والے وہ پیئیں۔ آپ 1 سال یہ کر کے دیکھ لیں، سال جان بوجھ کے بتا رہا ہوں، 1 سال یہ عمل کریں، اب آپ کی زندگی کے پہلے سال اور یہ گزرا ہوا 1 سال بیماریوں سے کس طرح نجات میں گزرتا ہے، یہ رزلٹ آپ مجھے بتائیے انشاءاللہ۔ آپ بتائیں گے مجھے کہ یقیناً آپ کا جب پانی ستھرا ہو گیا آپ کی 80% بیماریاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پانی کی ڈاکٹرز کے یہاں کتنی اہمیت ہے، میڈیکل سائنس میں پانی کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم پانی کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں، یہ آپ خود سوچ لیں۔ یہ ہے سادہ طریقہ، میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب طریقہ، میں تو خود یہ کرتا ہوں۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ کے پاس ایسا سورس نہیں ہے یا اتنا ٹائم نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہے کہ آپ خود پانی نہیں ابال سکتے، تو کسی بھی ہر میڈیکل سٹور سے پانی کو ستھرا کرنے والی گولیاں ملتی ہیں، وہ لیٹرز کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پانی 40 لیٹر ہے تو اس میں 2 گولیاں ڈلیں گی، آپ اس میں ڈال دیں، بس ڈال کے رکھ چھوڑیں۔ اور اگر آپ کا پانی 20 لیٹر ہے تو اس میں 1 گولی ڈلے گی، یا اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے، ترتیب لکھی ہوتی ہے ڈبی کے اوپر، وہ آپ کو 300 کی ملے گی اور اس میں شاید 20 گولیاں ہوں گی، اور وہ آپ کا پورا مہینہ 2 مہینے بھی چل جائے گی۔ لہٰذا آپ پانی میں ڈالیں، نہ ابالیں، پانی میں ڈالیں اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج ہوگا، جیسے کہ منرل واٹر کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے گولی ڈالنی ہے، 3 گھنٹے کے بعد وہ پانی قابل استعمال ہے، وہ آپ کا ایسے ہی ہے جیسے منرل واٹر ہے، آپ کو مارکیٹ سے خریدنے کی ضرورت نہیں۔
مارکیٹ میں بھی جو پانی آ رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ ستھرے بھی ہوتے ہیں گندے بھی ہوتے ہیں. ان کے جا کر جو فیکٹریاں ہیں یا ان کے جو سسٹم لگے ہوئے وہاں جا کے پتہ کر لیں جناب گند ویسے ہی بھر کے اوپر جناب پیکنگ لگا کے مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. 500 کی بوتل، 400 کی بوتل، 300 کی بوتل. اور اگر آپ یہی موٹر وے سے لیں تو وہ جناب آدھے لیٹر کی والی بوتل بھی انہوں نے 90 روپے کی دینی ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں اتنا ظلم ہے. اور جب اگر آپ ایک گولی لیں جو آپ کو 10 روپے بھی نہیں پڑتی، وہ اگر آپ پانی کی بوتل میں ڈالتے ہیں آپ کا پانی منرل واٹر ہے. سادہ سا کام ہے. انفارمیشن کا کم ہونا یا انفارمیشن کا نہ ہونا ہمارے لیے تکالیف کا سبب بنتا ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کر کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے ستھرا کھاؤ، ستھرا پیو اور پھر بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ. تو کھانے کا میں نے آپ کو بتانا تھا. میرا ٹائم 4 منٹ اوپر ہو گیا. چلو پانی پر ہی میں بات مکمل کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ کھانے کی بات کریں گے. تو آپ ہمیشہ ایک نسخہ میرے ساتھ نا چائنیز اور دیگر دوسرے ملکوں کے لڑکے پڑھتے تھے تو وہ گرمیوں میں بھی نیم گرم پانی پی رہے ہیں. جس طرح میں افضل بھائی کو کہتا ہوں نا آپ کا یہ احسان ہے اگر آپ جمعے کے ٹائم پہ مجھے نیم گرم پانی دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ پوچھ لیں ان سے، کیونکہ جب ٹھنڈا دیتے تھے کیونکہ میں نے انہیں بتایا نہیں ہوا تھا تو گلا پکڑا جاتا تھا. نیم گرم پانی پیتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو آپ بھی نیم گرم پانی پہ آ جائیں. وہ گرمیوں میں بھی نیم گرم پانی. ہمیں تو یوں کہہ لیں ہم چونکہ پاکستانی ہے نا تو ہم گرمیوں میں نیم گرم پانی تو بڑی ناممکن سی بات ہے ہمارے لیے. ہم گرمیوں میں جسٹ نارمل پانی بھی پی لیں تو یہ ہمارا اپنی صحت پر احسان ہے. تو میں کہوں گا آپ اپنی صحت پر احسان کریں. یہ بظاہر ہے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک مذاق والی بات ہے کہ اپنی صحت پر احسان کریں، جبکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی صحت ٹھیک رکھو اور صحت کے مطابق اسے پینے کو دو. صحت کے مطابق. ہمارے ہاں یہ بات کتنی مشہور ہے کہ آپ کو زکام لگا ہوا ہے جا کے آئس کریم کھا لو. سبحان اللہ، یہ کس نے بتا دیا؟ اچھا ڈاکٹرز بھی بعض دفعہ کنفیوزڈ ہیں. ڈاکٹرز بھی ایک بندے کو زکام لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں دودھ پینا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت نہیں پینا آپ نے، وہ بلغم کر دے گا، وہ جما دے گا اور جب جم جائیں گے آپ تو پھر آپ کورونا کی طرف چلے جائیں گے. وہ بات بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے. اور جب اگر آپ نے زکام کو ٹھیک کرنا ہے تو اسے چلنے دیں اور ٹھنڈی چیزیں اور بلغم بنانے والی چیزوں سے پرہیز کریں، آپ ٹھیک رہیں گے. اور اگر آپ بلغم بنانے والی چیزیں کھاتے ہیں آپ 2 مہینے کے اندر اندر ٹھیک نہیں ہو سکتے، لمبا کر دیں گے کام. اور ڈاکٹرز کو یہ سائنس نہیں پتا. میں 100% نہیں کہہ رہا، سب کی بات نہیں کر رہا. جو ڈاکٹر حضرت انسان کو پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں ان کو اس چیز کا شعور ہے. جو طب نبوی کو پڑھتے ہیں انہیں بھی شعور ہے. جو میڈیکل کے ساتھ ساتھ حکمت کو بھی پڑھتے ہیں انہیں اس بات کا شعور ہے. اور جو ڈاکٹر صرف آپ کی IDC یا پھر فلاں فلاں لیب پر مشینوں پر اعتماد کر کے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، کوئی نہیں، آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. یہ میں اگلی جو میں بتاؤں گا کہ کس طرح. ڈاکٹروں کے میں خلاف نہیں ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. میں بھی میڈیکل سائنس کو مانتا ہوں، یہ اسلام بھی مانتا ہے. تو بات ہو رہی ہے طب نبوی کی کہ کون سی چیز کب کی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور اگر نہیں پتا تو آپ تب بھی پریشان ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل چائے ہے. چائے ٹینشن ہے چائے پی لو، سر درد ہے چائے پی لو، حاجی صاحب نے ملن گیا چائے لے آؤ. چائے کو ہم نے اتنی چاہت والی بنا دیا ہے کہ جناب کیفیز کھلے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. میں بالکل اس کے حق میں وہ خلاف نہیں ہوں، مگر آپ جہاں سے بھی چائے پیئیں ان کا پانی ستھرا ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس آپ کی چائے میں ڈالنے والا ستھرا پانی نہیں وہ آپ کو معدے اور جگر کا مریض بنا دے گی. اس لیے اگر ان کے پاس اہتمام نہیں تو اپنی جیب سے ڈبی لے کر گولیوں کی انہیں کہیں خدا کا واسطہ ہے احسان کرو میرے اوپر بھی اور اپنے پاس آنے والوں کے اوپر بھی. لوگ آپ کی چائے پیئے تو صحت مند ہو نا، چائے پیئے تو بیمار نہ ہو جائیں. تو آپ کی چائے میں بھی پانی ستھرا ہونا چاہیے. اگر چائے میں بھی گندا پانی ہوگا یا مکسڈ پانی ہوگا، اور مکسڈ وہ والا واٹر جس کو کلین واٹر نہیں کہا جاتا یا منرل واٹر نہیں کہا جاتا، وہ آپ کو بیمار کر دیتا ہے. اس لیے اگر آپ ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لیں، یہ بھی تجربہ میں کرتا رہتا ہوں،
مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کر انٹرویو کرنا، ان سے پوچھنا، انٹرویو سے مراد ویسی گپ شپ جب بھی ڈاکٹر سے بیٹھتے ہیں، میرے پاس بھی ڈاکٹر حضرات آتے ہیں، تو وہ جو میدے والے ڈاکٹر ہیں وہ تو مشہور ہو گئے ہیں میدے کے بارے میں باتیں کر کر اور ان سے کہا جائے کہ کوئی نکتے کی بات بتائیں جس کی وجہ سے میدا بالکل فٹ رہے. اب نکتے کی بات بتائیں گے تو پھر دنیا کو تو ہوش آ جائے گی. میں بتاتا ہوں، میں نے کم از کم 100 سے زیادہ 100 سے زیادہ لوگوں سے، عام لوگ نہیں ڈاکٹروں سے انٹرویوز کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں ستھرا پانی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیر ساری بیماریوں سے بچ جائیں اور آپ کا معدہ ٹھیک رہے تو آپ معدے میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور معدے کے اندر صاف پانی بھیجیں اور پانی کھانے کے انداز میں پئیں، یعنی سپ لے کر تھوڑا سا منہ میں رکھ کے آہستہ آہستہ اسے نگلیں، تو آپ کا معدہ اور جگر اور جسم کے اندر پانی کی کمی والا معاملہ اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو ناممکن ہیں، ایون کینسر تک بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو پانی ٹھیک نہیں پیتے، جو پانی غلط پیتے ہیں، اور کینسر تک سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جن کا پانی ٹھیک ہے. تو یہ طب نبوی میں اللہ نے فرمایا، بلکہ قرآن میں فرمایا کلو واشربو، پیو، کھاؤ اور پیو. کیسے پیو یہ میں نے آج آپ کو مختصر انداز میں بتایا ہے، اور اگر اس کی تفصیل سے لے کے جایا جائے تو 3 جمعے مجھے چاہیے، مگر میں اگلے جمعے میں بھی انشاءاللہ پینا تو آج مختصراً بیان ہو چکا، اگلے جمعے طب نبوی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کھانے کے بارے میں بیان کروں گا کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے اور آقا علیہ السلام کیسے کھاتے تھے اور میڈیکل سائنس اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے. آج دین اس انداز سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے عجیب ان باتوں اور ان موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں جو موجودہ زمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اپنا ٹائم وہاں ضائع کرتے ہیں. ہمیں اپنا ٹائم اس طرح سیکھ کر لگانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، ہماری صحت ٹھیک ہو، ہمارا معاشرہ آگے بڑھے. ہمارے